اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کا عنوان ہے کہ کیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کا ایک دوست فرشتہ آسمان پر لے گیا اور وہاں کیسے ملک الموت سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جیسے ہی ان کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ یہ سب انفارمیشن آج کی ہماری اس ویڈیو میں ملیں گی، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں معزز سامعین آج کے عنوان کی طرف کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو کیسے آسمان پر بلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ترجمہ، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بہت ہی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ ان کو متصف فرمایا، اور انہی کو خنوخ کہا گیا ہے، اور ماہرین انساب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم اور شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی ذات بابرکات قلم سے لکھنے والی ہے۔ آدم علیہ السلام کو 307 برس ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ معاویہ بن حکم السلمی کی ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریت پر لکھنے کے متعلق سوال ہوا، اس دور میں لوگ ریت پر لکھ کر کچھ حساب لگاتے اور آئندہ کی خبروں کا اندازہ لگاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی ایسا لکھا کرتے تھے جس کا خط ان کے موافق ہوا، وہ ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء تفسیر کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں کلام کرنے والے یہی ہیں۔ وہ ان کا نام ہرمس الحرامسہ رکھتے ہیں اور ان کے ذمہ بہت سی جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، جیسے یہ لوگ علماء صلحاء اولیاء پر جھوٹ کہتے ہیں، اور اللہ کا فرمان وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم اس کو بلند مقام پر فائز کیا، اس طرح ہے جیسے کہ صحیحین میں حدیث معراج میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو وہ چوتھے آسمان میں تھے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم علیہ السلام کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں، شاید اس وقت کے بنی آدم مراد ہوں گے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتوں میں ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چڑھا۔ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی، وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا کہ ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا کہ میری پشت پر ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے وہاں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اس کے متعلق فرمان خداوندی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا،
اور ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مذکورہ حدیث بیان کی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ ملک الموت اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس ادریس کی عمر ابھی کتنی باقی ہے۔ ملک الموت نے کہا میں دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں، پھر اس نے دیکھ کر کہا تو اس نے ایسے شخص کے متعلق پوچھا کہ جس کی عمر آنکھ جھپکنے کے برابر باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ان کی روح قبض ہو چکی تھی اور اس کو کچھ معلوم نہ تھا۔ یہ روایات اسرائیلیات میں سے ہیں اور اس کے بعض حصوں میں نکارت بھی ہے، یعنی وہ منکر ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت ورفعناہ مکانا علیہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور فوت نہیں ہوئے۔ اب اگر اس سے مراد مجاہد یہ لیتے ہیں کہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں فوت ہوئے تو پھر یہ کعب احبار کی گزشتہ روایت کے منافی اور مخالف نہیں ہے، واللہ عالم۔ اور اوفی ابن عباس سے آیت مذکورہ بالا ورفعناہ مکانا علیہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہاں ہی فوت ہوئے، اور ضحاک نے بھی اس طرح کہا ہے، لیکن متفق علیہ روایت میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ مجاہد اور دیگر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام جنت کی طرف اٹھائے گئے ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ وہ اپنے والد یرد بن مہالیل کی زندگی ہی میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں گزرے ہیں، واللہ عالم۔ اور امام بخاری حضرت ابن مسعود اور ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت الیاس ادریس علیہ السلام ہی ہیں، اور انہوں نے اس کی دلیل حضرت انس سے مروی حدیث معراج پیش کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا تھا نیک بھائی اور صالح نبی کے لیے مرحبا، اور حضرت آدم و ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ نہیں ہے کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ اگر آپ کے سلسلہ نسب میں ادریس علیہ السلام آتے تو اس طرح کہتے جس طرح حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔